أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے 3 آیتیں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی. پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جن و انس کی تخلیق کے مقصد کا ذکر فرمایا ہے، جبکہ دوسری آیت میں رسولوں اور نبیوں کے دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کا ذکر کیا گیا ہے. انبیاء و رسول کی بعثت کا مقصد بندگان الہی کو ان کے مقصد تخلیق سے واقف و روشناس کرانا تھا، اور اس عظیم مقصد کی حصولیابی کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہر زمانے، ہر قریے اور ہر قوم میں کسی نہ کسی رسول کو بھیجا، جس نے لوگوں کو اللہ کے پیغام کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور تمام معبودان باطلہ سے اجتناب و پرہیز کی تلقین کی. انبیاء کی آخری کڑی یا اس سلسلے کی آخری کڑی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا اور کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا. آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے. اب یہ سلسلہ، اب دعوت و تبلیغ کی اہم ذمہ داری علماء کرام پہ عائد ہوتی ہے، جنہیں حدیث کے اندر انبیاء کا وارث کہا گیا ہے. الحمدللہ یہ وارثین انبیاء پوری دنیا میں اسلام کی رفعت و بلندی اور قوم و ملت کے فلاح و بہبود کے لیے بتوفیق اللہ تعالی حسب استطاعت دعوت و تبلیغ اور اصلاح و ارشاد کا کام اور فریضہ بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں. آج کا یہ پروگرام یا دینی اجلاس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جو بغرض اصلاح معاشرہ منعقد کیا گیا ہے، جس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جائے گا. اس کے لیے میں عزیزم حافظ محمد شاداب کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور چند آیات قرآنیہ کے ذریعے اس دینی اجلاس کا افتتاح کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم
كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. السلام عليكم.